السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو نیوز انڈیا کے معزز ناظرین و سامعین، آپ کا خیر مقدم میں آپ کے ساتھ احتشام نظامی قاسمی۔ ناظرین کرام، آج آپ کو بتلاتے ہوئے بہت ہی فخر محسوس ہو رہا ہے کہ آج اردو نیوز انڈیا پہ تشریف رکھتے ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے بہت اہم رکن حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب۔ سب سے پہلے ہم اپنے تمام ناظرین و سامعین کی جانب سے اور اپنی اردو نیوز انڈیا کی ٹیم کی جانب سے حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ حضرت، سب سے پہلا سوال یہ کرنا ہے کہ اس وقت آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے مسنون نکاح کو آسان بناؤ ایک مہم چلائی جا رہی ہے۔ حضرت، اس مہم کے متعلق آپ قوم کو کیا پیغام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے ادھیکار اور حقوق اور رائٹس مردوں کو دیے ہیں، اتنے ہی حقوق ادھیکار عورتوں کو بھی عطا فرمایا ہے۔ کسی بھی اعتبار سے عورت مرد سے کم نہیں ہے۔ ذمہ داریوں کے اعتبار سے دونوں کے ڈپارٹمنٹ الگ ہیں، رسپانسبلٹی دونوں کی الگ الگ ہے۔ اگر ہر آدمی اپنے اپنے دائرے میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے تو یہ دنیا جنت بن جائے گی، اور اگر انسان اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر دوسرے کے دائرے میں انٹرفیئر کرے گا تو اس سے یہ دنیا جہنم بن جائے گی۔ مرد عورت کے بغیر نہیں، عورت مرد کے بغیر نہیں، یہ سوچ ہماری نہیں بلکہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ ایک عورت دنیا میں سب سے پہلے ماں بن کر نہیں بلکہ بیوی بن کر آئی۔ حضرت حوا دنیا کی پہلی عورت ہے جو ماں نہیں بیوی بن کر زمین پر اتاری گئی تھی، بیوی بنا کر زمین پر اتاری گئی تھی۔ لہٰذا جو لوگ بیویوں کا احترام نہ سمجھیں، ان کی ذمہ داریوں کے تئیں اپنے آپ کو بیدار نہ رکھیں، ایسے مرد زمین پر بوجھ ہوا کرتے ہیں، اور سچائی یہ ہے کہ وہ مرد کہلانے کے قابل نہیں ہوا کرتے۔ ایک شریف مرد جس لڑکی کو اللہ کے نام پر نکاح کر کر اپنی زندگی میں لا رہا ہے، کمال مرد کا نہیں، کمال اس لڑکی کا ہے کہ اس مرد کے، اس نوجوان کے گھر کو بسانے کے لیے وہ اپنا گھر چھوڑ کر آ رہی ہے۔ اپنی ماں اپنے باپ، بچپن کے سہیلیوں کو، گھر کے در و دیوار کو چھوڑ کر آ رہی ہے۔ ایسے آنے والے اتنی بڑی بلیدان، اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی سیکریفائز کر کر آنے والی لڑکی سے اگر یہ کہا جائے کہ تم پلنگ لائی ہو، گاڑی لائی ہو، برتن لائی ہو، کتنی نیچ حرکت ہے، یہ کتنی گری ہوئی حرکت ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی اچھے خون کا، اچھے خاندان کا، اچھے سنسکار، اچھی تہذیب کا کوئی لڑکا یا اس کے ماں باپ اس طرح کی نیچ اور گری ہوئی حرکت کرتے ہیں۔ یہ حرکت وہی شخص کر سکتا ہے، اس طرح کی حرکتیں وہی شخص کر سکتا ہے جو ہیبیچوٹڈ بھکاری ہو، فراڈ ہو، کرمنل ہو، بدماش ہو، جس کی مانسکتا گندی ہو۔ افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی وہی برائیاں آ گئیں جو برائیاں مسلمانوں کے اندر نہیں تھی۔ یہ جہیز کی برائیاں، یہ سماجک برائیاں ہیں، اسلام نے اس کو مٹایا تھا، لیکن مسلمان اس برائی کو بھارتی سماج سے مٹانے کے بجائے خود اسی برائی اور گندگی میں لپت ہو گیا۔ مالداروں نے اپنے دکھاوے کے لیے اور آرٹیفیشل شو بازی کے لیے، نام نمود کے لیے اپنی بیٹیوں کی شادی میں اس قدر خرافات کیے کہ غریبوں کی بیٹیاں سسکنے پر مجبور ہو گئی۔ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا گنہگار کون ہوگا؟ اسی لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ یہ چاہتا ہے کہ نکاح کو اسی طرح آسان بنایا جائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان بنایا۔ نکاح آسان ہے، بہت آسان ہے۔ ہاں، کسی کی عزت لوٹنا، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا، کسی کی آبرو لوٹنا، یہ بہت بھینکر پاپ، خطرناک گناہ ہے۔ اسلام نے اس کی ایسی سزا دی ہے کہ اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے
اور لا آف اسلام کے مطابق اگر ایک ریپسٹ کو سزا دے دی جائے بیچ چوراہے پہ تو میں امید کرتا ہوں کہ 5 سالوں تک بھارت میں کوئی ہمت نہیں کرے گا کسی بیٹی کی عزت سے کھیلنے کی۔ اسی لیے آل انڈیا مسلم پسند لا بورڈ یہ تحریک چلا رہا ہے آسان نکاح۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ اس میں تعاون کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے بچوں کا نکاح مسجد میں کریں گے۔ لڑکی کی طرف سے کوئی دعوت نہیں ہوگی۔ اسلام میں بارات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بات میری ذرا سخت ہے مگر سچ ہے، اور وہ سچ یہ ہے کہ بارات میں جا کر کھانے والے لوگ، معاف کیجیے گا، شریف نہیں ہوتے ہیں۔ میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، اس میں ظاہر سی بات ہے میرے سماج کے لوگ، میرے گھر کے لوگ، میرے خاندان کے لوگ بھی عزت میں آ جائیں گے، میرے گاؤں کے لوگ بھی آ جائیں گے۔ جو ہمارے گاؤں کے مکھیا سرپنچ دھڑلے سے بیٹھ کے لڑکی کی طرف سے دی جانے والی دعوتیں اڑاتے ہیں، اور لڑکی کا باپ کہتا ہے صاحب 40 لوگ آئیں، لیکن وہ 50 لوگ لے کر آتے ہیں۔ ذرا کبھی پوچھ لیجئے گا حلال کھایا یا حرام خوری کر کے آئے؟ لڑکی کی طرف سے کوئی دعوت نہیں ہوگی۔ میں آواز دیتا ہوں سماج کے ذمہ داروں کو، چودھریوں کو، پردھانوں کو، مکھیا اور سرپنچ کو، وہ کہیں صاحب ہم غیرت مند آدمی ہیں، ہمارے رگوں میں حیا کا لہو دوڑ رہا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے گھر سے کھانا لا کر مہمانوں کو کھلائیں گے، کسی بیٹی کے باپ پر بوجھ نہیں بنیں گے۔ یہ ہے آسان نکاح۔ کیا ہے بارات؟ یہ کون سا تصور ہے بارات کا؟ میں عربی کا ایک معمولی سا طالب علم ہوں، تھوڑی بہت عربی کی زبان آتی ہے، سمجھتا ہوں۔ عربی زبان میں ایک ایک چیزوں کے لیے کئی 100 نام ہوتے ہیں۔ شیر، ٹائیگر، جنگل کا ایک شیر کے لیے عربی میں 500 نام ہیں، لیکن پوری عربی زبان میں بارات کے لیے ایک لفظ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے۔ پھر یہ بارات کیا ہے؟ لڑکی کے گھر پر آدھم کے، معاف کیجیے گا آپ کا چھوٹا ہوں، کچھ شرم آنی چاہیے، ہمیں کچھ شرم آنی چاہیے۔ اس لیے بارات کا کوئی تصور نہیں۔ لڑکے آئیں، مسجد میں جائیں، نکاح ہو، وہیں سے لڑکی کو رخصتی کرا کر لے جائیں، دین مہر ادا کریں، اور اگر زیادہ شریف ہیں تو لڑکی کے باپ کو کچھ دیں، کیونکہ بیٹی آپ کی جا رہی ہے۔ بے غیرت ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بیٹے کو بیچتے ہیں، بے غیرت ہیں وہ لوگ جو بارات کے نام پر کھاتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، میرا جی تو یہ کہنے کو چاہ رہا ہے کہ وہ حرام کھاتے ہیں، لیکن کہنے کا تو میں کہہ رہا ہوں، یہ حق تو صرف مفتیان کرام کا ہے۔ امید ہے آج نہیں کل تو سوچیں گے، لیکن مجھے آپ کی شرافت پر یقین ہے کہ آپ ضرور اس پر غور فرمائیں گے کہ بارات کو کچل دیجئے، جڑ سے اس بارات کے تصور کو ختم کر دیجئے۔ اس باراتیوں کے چکر نے اور جہیز کے اس ناگ نے نہ جانے کتنے باپ کی بیٹیوں کو مسجدوں میں رو کر بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ سماج کو شرم آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے۔ آئیے ہم اپنے مسلم سماج کو ٹھیک کریں انشاءاللہ، تاکہ پھر ہم بھارتی سماج کو ٹھیک کر سکیں۔ بھارت میں جو ہماری دوسری بہنیں ہیں، ہندو بہنیں ہیں، جو جہیز کے لیے جلائی جا رہی ہیں، کیا وہ ہماری بہن نہیں ہیں؟ پیٹرول ڈال کر، ڈیزل ڈال کر، کیروسین تیل ڈال کر اس ہندو بہن کو، بہو کو، اس کی ساس جلا دے رہی ہے، وہ آگ میں جل رہی ہے۔ ہم مسلمان بے غیرتوں کی طرح دیکھ رہے ہیں، ہم خدا کو کیا جواب دیں گے؟ وہ بیٹی کسی کی بھی ہو لیکن بہن ہماری ہے۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا میں یہ آواز دیتا ہوں کہ آئیے نکاح کو اتنا آسان کر دیجئے کہ کوئی باپ یہ نہ کہے کہ بیٹی نہیں بوجھ پیدا ہوئی ہے، بلکہ ہر باپ یہ کہے کہ ماشاءاللہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، جنت کا پیغام آیا ہے۔ آپ کو اگر جہیز دینا ہو تو میری گزارش ہے، اگر بیٹی کو جہیز دینے کے لیے بہت پریشان ہے، بہت پیسہ ہے کہ بیٹی کو دینا ہے، تو میری گزارش ہے کہ جہیز دینا ہو تو اپنے بیٹے کو دینا شروع کرو۔ آپ اپنے بیٹے کو دیجئے، پلنگ اپنے بیٹے کو دلوا دیجئے، گھڑی گاڑی اپنے بیٹے کو دلوا دیجئے، جو کچھ دینا ہو بیٹے کو دیجئے۔ ہر آدمی اپنے بیٹے کو دے دے تو ہر آنے والی بہو خوش رہے گی انشاءاللہ۔ یہی آل انڈیا مسلم پسند لا بورڈ کا پیغام ہے اور یہی تحریک ہے۔ ہم آپ سب سے اس میں تعاون چاہتے ہیں، بالخصوص ہمارے علماء کرام۔ میں دست بدستہ گزارش کرتا ہوں علماء کرام سے کہ میرے علماء تھوڑی سی آپ ہمت کر لیں انشاءاللہ، تھوڑی سی ہمت کر لیں۔ ارے یہ سماج کے چودھری، مسجد کے صدر کیا کریں گے؟ نوکری سے نکال دیں گے؟ آپ کے رازق اللہ ہیں، یہ سماج کے چودھری نہیں ہیں، یہ مالدار نہیں ہیں۔ آپ کہیے جس شادی میں ڈی جے بجے گا، گانا بجے گا،
وہاں جب فرشتے نہیں جاتے تو مولوی کیوں جائے گا؟ صاف کہہ دیجیے ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے. جہاں جہیز کا لین دین ہو، بارات آئے اس کا بھی نکاح پڑھانے سے انکار کر دیجیے، صاف کر دیجیے. ایک دو بار ہونا چاہیے ہماری طرف سے، اور ہو رہے اس وقت ملک میں ہو رہے، پورے ملک میں ہو رہے. ہمیں شرم نہیں آتی؟ آج ہماری ایک بیٹی عائشہ نامی مسکراتی ہوئی ویڈیو بنا کر خودکشی کر لی. ہم جانتے ہیں خودکشی غلط قدم ہے، لیکن اس کے درد کو سمجھیے کہ کیا گزری تھی اس پر، کیا گزرے تھے، اس کے دل پر کیا گزرا تھا. وہ خودکشی کے لیے، سوسائڈ کے لیے عائشہ اتنی ذمہ دار نہیں ہے جتنے ہم اور ہمارا بے شرم سماج ذمہ دار ہے، جتنا ہمارے بے غیرت لوگ ذمہ دار ہیں. بڑے بنتے کیسے بڑے ہیں آپ؟ چودھری بنتے کہاں کے چودھری، مالدار بنتے کہاں کے مالدار آپ؟ بے غیرت ہیں، عورت سے بھیک مانگ کر اپنے بیٹے کا گھر بساتے ہیں، کہاں کے شریف ہیں آپ؟ ذلیل انسان ہیں. لڑکیاں خودکشی کر رہی ہیں، سوسائڈ کر رہی ہیں، اور ہم اپنے ناک کو بچا رہے ہیں. زندگی نہیں بچ رہی، ناک بچا رہے ہو. آئیے ہم ایک سنکلپ، ایک عہد کریں کہ ہمارے محلے، ہماری ایک مسجد کے حلقے میں کوئی ڈی جے نہیں بجے گا انشاءاللہ، کوئی بارات نہیں آئے گی، ہر ڈولی پیار سے اٹھے گی. محلے کا ہر نوجوان اس اٹھنے والی ڈولی کے بہن کا بھائی ہوگا انشاءاللہ. یہ آل انڈیا مسلم پسند لا بورڈ کا پیغام ہے. بہت بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.